حضرت رابعہ بصریہ شب و روز عبادت میں رہتی تھیں۔ آپ کو حج کا شوق ہوا۔ ایک گدھا بہت لاغر ان کے پاس تھا، اس پر اسباب لاد کر چلیں۔ راہ میں گدھا مر گیا۔ دوسرے ہمراہیوں نے ان سے کہا ہم آپ کا اسباب لے چلیں گے۔ آپ نے کہا تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کو بھروسے پر نہیں آئی ہوں۔ قافلہ چلا گیا، آپ تنہا رہ گئیں۔ آپ نے درگاہ الہی میں عرض کی، اے ساری کائنات کے بادشاہ، کیا ایک غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ تو نے پہلے مجھے اپنے گھر کی طرف بلایا، پھر راہ میں گدھے کو مار ڈالا۔ آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ نے پھر اس پر اسباب لادا اور مکہ معظمہ کو چلیں۔ حضرت رابعہ قریب مکہ معظمہ کے پہنچیں تو چند دن بیابان میں قیام پذیر ہوئیں اور مناجات کی کہ میرا دل رنجیدہ ہے اور یہ خیال مجھے درپیش ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ میری بنیاد ایک مشت خاک ہے اور خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا ایک مستحکم مکان ہے۔ میری غرض ہے کہ تو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اے رابعہ تو کیا چاہتی ہے کہ تمام عالم تہ و بالا ہو اور سب کا خون تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی آرزو کی؟ ہم نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی، جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک بار آپ پہاڑ پر گئیں، تمام شکاری جانور آپ کو دیکھ کر ارد گرد آپ کے جمع ہو گئے اور آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہنچے۔ سب جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے ہیں اور تمہارے پاس کیوں کھڑے رہے ہیں؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے؟ کہا میں نے گوشت روٹی کھائی ہے۔ آپ نے کہا کہ جب تم نے ان کے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگیں؟ آپ سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم نے یہ مرتبہ کیوں کر پایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے کل موجودات کو اللہ کی یاد میں گم کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تم نے اللہ کو کیوں کر جانا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بے چوں چراں اللہ کو پہچانا۔ ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی؟ اس جہان سے آئی اور اسی جہان میں جاؤں گی۔ لوگوں نے پوچھا آپ اس جہان میں کیا کرتی ہیں؟ فرمایا افسوس۔ لوگوں نے سبب پوچھا، جواب دیا اس لیے افسوس کرتی ہوں کہ مجھے رزق اس جہان سے ملتا ہے اور میں کام اس جہان کے کرتی ہوں۔ لوگوں نے آپ سے محبت کی کیفیت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا محبت ازل سے آئی اور ابد سے ہو کر گزری۔ محبت نے تمام عالم میں کسی کو ایسا نہ پایا کہ اس کا ایک گھونٹ پیتا۔ آخر کار محبت واصل الی اللہ ہوئی اور وہاں سے ارشاد ہوا، اللہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ جس کی عبادت کرتی ہیں اس کو دیکھتی بھی ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا اگر میں اس کو نہ دیکھتی تو اس کی پرستش کیوں کرتی؟ آپ ہمیشہ رویا کرتی تھیں۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا میں اس کی جدائی سے ڈرتی ہوں کہ اس لیے کہ خونگر ہو گئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ندا آئے تو ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب گنہگار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا جب تک اللہ توبہ کرنے کی توفیق نہ دے تو کوئی گنہگار توبہ نہیں کر سکتا، اور جب اللہ نے توبہ کرنے کی توفیق دے دی تو توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو کسی دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے کبھی نہ کبھی دروازہ اس پر کشادہ ہو ہی جاتا ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصریہ بھی وہاں موجود تھیں۔ یہ سن کر فرمانے لگیں کہ یہ کب تک کہو گے کہ کھلے گا؟ پہلے یہ بتاؤ کہ بند کب ہے جو آئندہ کھلے گا؟ یہ سن کر حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی دانائی کی تعریف کی اور اپنی نادانی پر افسوس کیا۔ ایک بار آپ نے ایک شخص کو ہائے غم کہتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا ہائے غم نہ کہے بلکہ ہائے بے غمی پکار، کیونکہ غم کا خاصہ ہے کہ جس کے پاس یہ ہوتا ہے اس سے سانس تک تو لی نہیں جاتی، بات کرنا تو امر محال ہے۔ ایک شخص کو آپ نے سر پر پٹی باندھے دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ پٹی تو نے کیوں باندھ رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ آپ نے پوچھا تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے کہا 30 برس کا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ اتنے زمانے تک تو بیمار رہا یا تندرست؟ اس نے کہا تندرست رہا۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے، 30 برس تک تو تندرست رہا اور اس کے شکریہ میں تو نے کبھی پٹی نہ باندھی، اور ایک دن بیماری میں شکایت کی پٹی باندھے ہوئے ہے۔